محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنے کسی نہ کسی پیارے کو آخری سانس لیتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اور اس کے جسم کی تمام حرکتیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس لمحے وہ کس عالم سے گزر رہا ہوتا ہے؟ اس کی خاموشی کے پیچھے، اس کے چہرے کے پیچھے ایک ایسی شدید تکلیف چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک برتن میں پانی ڈالتے، اسے اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو آپ اپنے بارے میں خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے کعب، موت کی سختی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت کعب نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے ایک کانٹوں بھری شاخ کسی کے پیٹ کے اندر اتار دی جائے اور ہر کانٹا اس کی رگ رگ میں پیوست ہو جائے، پھر ایک طاقتور شخص اس شاخ کو زور سے کھینچتا ہے، جو کٹ جاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک گروہ قبرستان میں آیا اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ کسی میت کو زندہ کر دے تاکہ وہ موت کی سختی بتا سکے۔ اچانک ایک شخص قبر سے نکلا جس کے بال سیاہ تھے لیکن پیشانی پر کچھ بال سفید تھے۔ اس نے کہا، اے لوگو، میں 100 سال سے مرا ہوا ہوں لیکن اب تک موت کی سختی کا درد محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ میں دوبارہ قبر میں چلا جاؤں۔ لیکن سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے موت ایک پل ہے جو اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، جبکہ کافر اور گناہگار کے لیے یہ ایک ایسی سخت چیز ہے جو اسے عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، راضی اور پسندیدہ ہو کر نکل اللہ کی رحمت، خوشبو اور نعمتوں والی جنت کی طرف۔ پھر وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشک کی خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو موت کی تکلیف صرف اتنی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی وفات کا وقت آ چکا تھا تو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تم اس وقت مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر اس کی روح قبض ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رو رہی تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں روتی ہو؟ کل میں اپنے رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو مومنین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن کافر اور گناہگار کے لیے موت کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کی کیفیت کو یوں بیان فرمایا کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے آگ کے کپڑے کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ناپاک روح، ناراضی اور لعنت کے ساتھ نکل اللہ کے عذاب کی طرف۔ محترم ناظرین، موت سے بچنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن موت کی سختی سے بچنا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور موت کی سختی کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ کرنا، نیک اعمال کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں موت کی سختی کو دور کرنے والی، اس لیے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اسی اہم پیغام کے ساتھ آج ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ بھلے ہی آپ اس ویڈیو کو لائک نہ کریں، چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لیکن اس اہم پیغام کو کسی نہ کسی ایک مسلمان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں۔